اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 7 ہے اور یہ عیسائیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ یہاں پر اس رکوع کے اندر ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، ان پاکیزہ چیزوں کو خود پر حرام نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے اوپر حرام کر لو گے، اور تم زیادتی بھی نہ کرو۔ لکم ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت نکلو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں بات کی جا رہی ہے کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہمارے اندر نفسانی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اور ہم نفسانی شہوت ہمارے پر ایسے لگتا ہے جیسے غلبہ پانے لگی ہے، اس لیے ہم گوشت نہیں کھاتے، اعراض کرتے ہیں کہ ہم گوشت نہ کھائیں۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنی بیویوں سے لا تعلقی اختیار کر لی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق رکھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، اور ہمیں اللہ کا ذکر زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو یہاں پر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کر دی ہیں، ان کو خود پر حرام مت کرو اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو اور مجھے اگر آج یہ بات کی سننے کو مل جائے کہ اگر شوہر کے ساتھ تعلق جو رکھ رہے ہیں، تو اگر شوہر سے آپ کو یہ بات سننے کو ملے کہ تمہارا دین کہاں پر ہے، تمہارا ایمان کہاں ہے، تمہارا قرآن پڑھنا کہاں ہے، کہ تمہیں اپنی اس نفسانی خواہش کی ضرورت پڑی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر، مجھ پر اور آپ پر حلال کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ ہم زیادتی نہ کریں۔ یہ نفسانی خواہش اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال بھی کر دیا۔ تو اس وجہ سے کہ انسان اپنے اوپر بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر لے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادتی کے زمرے میں لایا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم پر اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں چیزیں، سب کی سب چیزوں کو تم طیب چیزوں کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ ساری حلال چیزیں جو مرغوب چیزیں ہیں کھانے کی، سب کو کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تم اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر ڈرو۔ انتم بھی مؤمنون، کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی زیادتیاں مت کرو، اپنے پاس دین میں کوئی چیز شامل نہ کرو، خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہ دے دو اپنے اوپر۔ ہمیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، آپ کو اور مجھے، being a mother, this is our responsibility to teach our kids these are halal things, and we are ordered to eat these things, these are blessings۔ اگر ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں نے نہیں کھانی، تو ان کو سمجھائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم بچوں کو سب کچھ کھانا سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے، کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں سے ہم انکار نہ کریں۔ یہ سب حلال چیزیں۔ ہمارے بچے کوئی چیز نہیں کھاتے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کو یہ پسند نہیں ہے، ہم اس کو ایک ایگ فرائی کر کے دے دیتے ہیں، ہم اس کی مرضی کا پیزا منگا کر دے دیتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے موڈس بننا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہمارے اس وجہ سے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بچوں کو اس چیز میں فری ہینڈ مت دیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھائیے، اس صورت میں کہ ہمیں یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور پھر وہ جب بچپن میں آپ اور میں مائیں بچوں کو یہ کہہ کر کہ یہ ان کو پسند نہیں ہے، وہ بچہ ساری زندگی اس چیز کی طرف نہیں دیکھتا، ساری زندگی نہیں کھاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی کوتاہی اور غلطی ہے۔
اس کے لیے مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، میرے اور آپ کے شوہر کو جواب نہیں دینا پڑے گا۔ تو ہم عورتیں سوچتی ہیں کہ اللہ کیا کام ہے، سارا دن گھر کے کام 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 کام، زندگی کتنی بور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں پوری امت دے دی ہے، اس امت کی تربیت دے دی ہے۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے اس امت کی آپ تربیت کر رہی ہیں تو آپ کو فرصت ہی نہ ملے کچھ سوچنے کی، کچھ سمجھنے کی۔ تو کوشش کیجئے اس امت کی تربیت کرنے کی، کیونکہ آپ کے پیٹ سے جو بچہ نکلا ہے، آپ کی گود میں جو بچہ پلا ہے، اس نے پوری آگے امت مسلمہ کو چلانا ہے۔ ایسی مائیں بنیے جن کی پیٹ سے، جن کی گود سے جو بچہ نکلے وہ امت مسلمہ کو مسلم بنانے میں کارآمد ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد، اب اگلی آیت کے اندر بات ہو رہی ہے، قسموں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب قسمیں جو ہے وہ 3 قسم کی ہیں۔ اب 3 قسمیں، 3 طرح کی قسمیں کیا ہیں؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ لغو قسمیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر کسی کو عادت ہوتی ہے قسم اٹھانے کی، بات بات پر قسم اٹھا دینا، بات بات پہ قسم، قسم سے ایسا نہیں ہوا، قسم سے ایسے نہیں ہے، لیکن ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کی عادت ہے، وہ عادتاً ایسے قسم اٹھاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا، یہ جھوٹی قسمیں اللہ کی کھانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا جو لغو قسمیں کھاتا ہے، جو عادتاً قسمیں کھاتا ہے۔ ایک قسم ہو گئی قسم کی لغو قسمیں، لام غائن واو۔ دوسری قسم ہو گئی یہ قسم کی کون سی؟ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْإِيمَانَ، لیکن وہ قسم جو پختہ قسمیں، جو پکی قسمیں کھاتے ہیں، اس معاملے میں جو وہ جانتے ہیں کہ وہ قسم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، وہ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور وہ دوسری قسم کا نام ہے اس قسم کو کہتے ہیں غموس، غائن میم واو سین، غموس۔ ایک ہو گئی قسم لغ، دوسری ہو گئی قسم غموس، غائن میم واو اور سین، غموس، ٹھیک ہے۔ ایک قسم یہ ہو گئی، دوسری ہو گئی، ایک قسم یہ رہی لغو، دوسری ہو گئی یہ، اور تیسری قسم جو ہے قسم کی وہ ہے معقدہ، میم عین قاف دال اور تائی مربوطہ، تیسری قسم ہو گئی ہے یہ والی قسم۔ اچھا جی، لو قسم میں نے آپ کو کہا جو عادتاً کھاتے ہیں، جس کا کوئی ارادہ نہیں ہے قسم کھانے کا، لیکن وہ قسم کھا لیتا ہے۔ غموس قسم وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہ سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن معقدہ جو قسم ہے وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، پکے طور پر وہ یہ قسم اٹھائے، ایسی قسم اگر وہ توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے۔ اور جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةٍ، یہ جو دوسری قسم ہے غموس، یہ وہ والی قسم ہے جو انسان اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ معقدہ وہ قسم ہے جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، لیکن اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو پھر اس قسم کا جو ہے وہ کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةٍ مساکین، کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور وہ کھانا کیا کھلانا ہے؟ وہ کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اپنے اوس درجے کا وہ کھانا کھلاتا ہے۔ ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کھانا کھلائے یا پھر وہ کپڑے پہنائے یا پھر وہ ایک گردن کو آزاد کرے۔ اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ گردن کو آزاد کرنے کے بارے میں کچھ فقہا نے شرط رکھی ہے کہ وہ مسلمان ہی غلام کو آزاد کرے، نن مسلم کی کا حکم نہیں ہے۔ کچھ فقہا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے اور وہ کپڑے بھی پہنائے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں قسم کا کفارہ۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود، تینوں چیزیں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ اس میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں مسلسل روزے رکھے، کچھ کہتے ہیں کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اس بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ،
یہ کفارہ ہے تمہاری ان قسموں کا اور اس حلف کا، وہ پکی قسمیں جو تم نے اٹھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے اور آپ کے لیے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایسی جھوٹی قسمیں نہ اٹھاتی پھرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اگر باقی حلال چیزوں پر اگر کوئی انسان قسم اٹھا لیتا ہے تو وہ حلال چیزیں اس پر حرام نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی انسان نے وہ قسم اٹھا لی تو پھر اس قسم کا اس کو کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن فقہا کے نزدیک اگر کوئی انسان اپنی عورت کو، اپنی بیوی کے بارے میں قسم اٹھا لیتا ہے کہ وہ قسم اٹھا کر اپنی بیوی کو خود پر حرام کر دیتا ہے تو وہ وہ بیوی پھر اس پر حرام ہو جائے گی، اللہ کہ پھر اس کا وہ کفارہ ادا نہ کرے، یعنی کہ کفارہ ادا کرے گا تو تب جا کر اس کی بیوی اس پر حلال ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بات بات پر قسمیں نہ اٹھاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر یہاں پر اس آیت کے آنے کے بعد شراب مکمل طور پر حرام کر دی گئی، شراب بھی، جوا بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بت بھی، اور وہ جو تیر مار کے کا حال جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری شیطان کے عمل ہیں اور اس سے تم بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب قسمیں کھانے کے بارے میں جو حکم آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا کفارہ جمع کرنے والے کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے، اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کھانے کی مقدار کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ کتنا کھانا کھلانا ہے، لیکن البتہ امام شافی کہتے ہیں کہ جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے والے کے کفارے کا ذکر ہے، کیا ہے کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں اگر اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 چھٹانگ، یعنی کہ ایک مسکین کو خوراک جو ہے وہ تقریباً 10 چھٹانگ کے برابر ادا کی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا کفارہ جمع ادا کرنے کے لیے 15 سا کھجوریں دی تھیں جنہیں 60 مسکینوں میں تقسیم کیا گیا، اور ایک سا میں 4 مد آتے ہیں اور ایک مد جو ہے وہ 10 چھٹانگ ہے۔ پھر میں آپ کو اس کو ریپیٹ کرتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو کفارے جمع جو تھا، یعنی کہ رمضان کے وقت میں روزے کی حالت میں جمع جو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا، اس کا کفارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 سا سواد الف سا اور عین کھجوریں دی تھی جنہیں 60 مسکینوں پر تقسیم کیا گیا، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد ہوتے ہیں اور ایک مد جو ہے وہ 10 چھٹانگ ہوتا ہے۔ جو سا ہے وہ 4 مد ہے اور 4 مد جو ہے ایک مد جو ہے وہ 10 چھٹانگ کے ایکول ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بغیر سالن کی 10 مسکینوں کے لیے 10 مد یعنی 6.25 کلو خوراک کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کفارہ ہے۔ اور لباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور بظاہر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا جوڑا ہو جس میں انسان نماز پڑھ سکے، ٹھیک ہے، اور یہ بات ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی بات ہے کہ بعض علماء قتل خطا، یعنی کہ خطا سے جو قتل کیا جاتا ہے اس کی دیت پر قصاص کرتے ہوئے لونڈی غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ ایمان کا ہونا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام مسلمان عورت کا دیت میں مسلمان غلام کو آزاد کرنا دیت میں وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں جی۔ اور کچھ کے نزدیک 3 دن کے روزے رکھے جائیں، اور یعنی جن کو تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی طاقت نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، اور یہ روزے اس قسم کا کفارہ ہو جائیں گے، اس قسم کا کفارہ ہو جائیں گے جو قسم اس نے اٹھائی تھی۔ اب ایک اور بات اگلی آیت میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب شراب کو حرام کر دیا گیا، صحابہ کرام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ اس آیت کے آنے سے پہلے بہت سے صحابہ کرام کا انتقال ہو چکا تھا،
اب وہ پریشان ہو گئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے بھی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ جب تک کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے پہلے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض کو ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں غافل کر دے۔ عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اور تمہیں نماز سے وہ روک دے، سو اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ تو تم رک جاؤ اس کام سے، شراب سے اور جوئے سے اور ان ساری باتوں سے جو شیطان تم سے کروانا چاہتا ہے۔ وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اطاعت کرو رسول کی اور اللہ کی، واحذروا، اور تم سب کے سب ڈرتے رہو، احتیاط کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رُسُلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو تم یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تمہارے تک اللہ کا صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے آگے ہمارے رسول کے ذمے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب ان کو پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو جن کے وقت میں شراب حلال تھی اور وہ صحابہ شراب پیتے تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کوئی، ان پر کوئی عذر، کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جو انہوں نے کھایا پیا تھا اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام تھی ہی نہیں، اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ ایمان لے آئے، انہوں نے نیک عمل کیے، یہی کافی ہے۔ تو جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان لاتے ہوں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ پرہیزگاری کرتے ہوں اور وہ اچھے کام، خوب اچھے کام کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ آیت بالخصوص ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ جنگوں میں شہید ہو گئے یا پھر وہ ایسے ہی فوت ہو گئے، لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیت نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن وہ پچھلی ساری آیتوں کو چونکہ یقین رکھتے تھے، اچھے کام بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا کہا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو انہوں نے کھایا اور پیا اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔